توحید کی امانت اور احکام کی امانت جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی کہ میں تم کو ایک امانت دے رہا ہوں، جس امانت کو تم اٹھا پاؤ گے۔ امانت کیا تھی؟ امانت وہی جو میرے اور آپ کے دلوں کے اندر ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید۔ یہ امانت تم اٹھا لو گے تو تمہیں بہترین بدلہ ملے گا۔ آسمانوں، زمین، پہاڑوں نے کہا کہ اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی اور غفلت ہو گئی تو اللہ نے فرمایا پھر تو میری جہنم بھی بہت بڑی ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے، آدم علیہ السلام تو ابھی چند ہزار سال پرانی بات ہے۔ آسمان اور زمین تو پہلے بنے کہ کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش اس وقت تک پانی پر تھا، کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کا عرش پانی پر اور پانی ہوا پر، اور ہوا اللہ کے حکم کے تابع تھی، اللہ کی مشیت کے تابع تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا، اس کا امر کن ہوا، کائنات بنی پھیلی، آج بھی پھیل رہی ہے۔ جب سے بنائی وہاں سے لے کر کے خرب سال گزر گئے، آج بھی کائنات پھیلتی ہی جا رہی ہیں۔ اللہ نے اپنے عرش کو اوپر کر دیا۔ اس وقت اتنی بڑی طاقتور مخلوق کو اللہ نے یہ حکم دیا، حکم سنایا کہ اگر تم لے لو تو بہترین بدلہ، اگر نہ لو تو پھر میری بھڑکتی جہنم بھی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا، آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی، اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں ایک امانت دے رہا ہوں۔ کہا کون سی امانت؟ کہا توحید، ایک اللہ پر ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کی پابندی کرنا، یہ امانت ہے۔ اٹھا پاؤں گے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر اٹھا لوں تو، کہا جنت، کہا اگر غلطی ہو گئی، غفلت ہو گئی اور ہمارے اندر اگر جہالت رہی تو کہا پھر تو جہنم بھی تیار ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اٹھا لیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، فیصلہ کیا انسان نے اٹھانے کا۔ انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ دکھائی دینے میں بہت بڑا عیب لگتا ہے کہ اللہ نے دو عیب بیان فرمائے کہ انسان نے اتنی بڑی امانت کو اٹھایا، کیا بغیر سوچے سمجھے اٹھا لیا؟ کہ کہا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظلوم، ظالم نہیں کہا، ظلوم بہت بڑا ظالم، جہول بہت بڑا جاہل، مبالغہ ہے ان دو لفظوں کے اندر، بہت بڑا ظالم، بہت بڑا جاہل ہے۔ لیکن ویسے دکھائی دینے میں عیب ہے پر بہت بڑی تعلیم ہے۔ دیوار کو کبھی ظالم نہیں کہتے، کسی بھی نرجیو چیز کو ہم نے ظالم نہیں کہا، یہاں تک کہ تلوار ہو اس کو بھی ظالم نہیں کہا، چلانے والا ظالم، لیکن وہ تو نہیں، وہ نہیں، کسی بھی نرجیو چیز کو ہم نے ظالم نہیں کہا، اس لیے کہ اس میں عدل اور انصاف نہیں۔ جس میں عدل ہو اس کو کہتے ہیں ظالم، جب وہ عدل نہ کرے تو۔ پھر کیا کہا؟ جاہل، ہم دیوار کو جاہل نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ نرجیو ہیں، اس میں جہالت اور علم نہیں۔ جاہل اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ نے علم کی صلاحیت رکھی ہو اور پھر بھی وہ جہالت سے پیش آئے تو اس کو کہتے ہیں جاہل۔ اللہ نے اتنا بڑا ہمیں مقام عطا فرمایا۔ میرے بھائیو، اگر اللہ کی امانت ہم ذمہ داری سے ادا کریں گے، اللہ رب العزت ہماری امانتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار دربار لگایا، بہت بڑا دربار تھا۔ حضرت عمر کے غلام حضرت اسلم بڑے مشہور غلام ہیں، بڑے ہوشیار تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے دربار میں بہت سارے لوگ آئے، اپنے مسائل کو پیش کرنے لگے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ دکھ ہے، ہمیں یہ درد ہے اور ہمارا یہ مسئلہ ہے تو آپ حل کرو۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے ہاتھ میں اپنے بیٹے کو اٹھا کر آیا تھا،
چھوٹا لڑکا تھا، دربار میں وہ بھی تھا۔ حضرت عمر کی جب نظر اس آدمی پر پڑی تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے کسی کوے کو دوسرے کوے سے زیادہ مشابہ نہیں دیکھا جتنا یہ لڑکا تیرے مشابہ ہے۔ یعنی سیم نظر آ رہے تھے، وہ چھوٹا لڑکا اور اس کا باپ۔ وہ کیا کہنے لگا وہ آدمی کہ عمر آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ حضرت عمر ٹیک لگا کر بیٹھے۔ اس نے کہا خدا پاک کی قسم، میرا یہ بیٹا اس کی ماں نے مرے ہوئے ہونے کی حالت میں جنا ہے۔ اس کی ماں مر چکی تھی اور مری ہوئی تھی اور اس کو جنا۔ حضرت عمر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، پھٹ سے کھڑے ہو گئے۔ تعجب والی بات سنی آپ نے۔ کہا کیا بولتے ہو؟ کہا جلدی واقعہ سنا، واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ دراصل میں اللہ کی راہ میں جا رہا تھا ایک مہم پر، اور میرا یہ بیٹا اس کی ماں کے پیٹ میں تھا، میری بیوی حاملہ تھی۔ جس وقت میں ان کو رخصت کر رہا تھا تو میری بیوی نے کہا کہ کیا تم مجھ کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ گے؟ میں نے اس وقت اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میں اللہ کی امانت کو اللہ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اور جہاں تک یہ میری امانت تیرے پیٹ کے اندر ہے وہ میری امانت بھی اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کے حوالت، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو امانت دی ہے، جو ذمہ داری کہ اس کے امر اور اس کے حکم کو لوگوں تک پہنچانا، تو میں جا رہا ہوں اس کی امانت کے لیے، پر میری امانت جو تیرے پیٹ کے اندر ہے وہ اسی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اب وہ تو بیچارہ لمبے عرصے کے بعد آیا، لمبے عرصے کے بعد جب یہ اپنی بستی کے اندر آیا، اس نے مکان دیکھا تو مکان کے اوپر تو تالا لگا ہوا تھا، ایک دم ویران گھر نظر آ رہا تھا۔ اڑوس پڑوس میں بھی کوئی اس کو پہچان نہیں سکا۔ پوچھا کہ بھائی تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا کہ یہ گھر ہے، یہ گھر والے کہاں ہیں؟ کہا کہ اس کا گھر والا تو برسوں پہلے سے نکلا ہے، ابھی تک نہیں آیا، لیکن اس کی بیوی تھی وہ بیچاری مر چکی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ زار و قطار رونے لگا کہ یعنی میری بیوی کا انتقال ہو چکا۔ یہ گیا سیدھا جنت البقیع کے اندر، اس کی قبر کی نشاندہی کی۔ جب قبر بتائی وہ بیٹھ کر زار و قطار رونے لگا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی پر اس کے پیٹ کے اندر حمل تھا، اس کا کیا ہوا ہوگا؟ نہ جانے وہ لڑکا ہوا ہوگا یا وہ بھی مر گیا ہوگا۔ میری بیوی تو دنیا سے رخصت ہو گئی، اب بیٹی کا بھی پتہ نہیں ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوا تھا میرے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ، میں بڑا غمگین تھا۔ ہمارے سامنے جنت البقیع، ہمارے اور جنت البقیع کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں تھی، جنت البقیع کی قبریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اچانک میری نظر پڑی جنت البقیع میں، ایک قبر سے گویا کہ ایک شعلہ اٹھتا ہے آگ کا۔ میں نے میرے چچا زاد بھائیوں سے کہا کہ وہ کیا تم کو نظر آ رہا ہے؟ آگ، وہ آگ نہیں تھی، نور تھا، لیکن یہ لوگ آگ سمجھے۔ کہا کہ یہ تو ہم جب بھی گزرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں، پر ڈر کی وجہ سے ہم اندر نہیں جاتے۔ کہا کہ پتہ ہے یہ قبر کس کی ہے؟ انہوں نے اندازہ لگایا تو کسی جو اللہ کے راستے میں گیا ہوا تھا آدمی، اسی کی بیوی کی قبر تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو بڑی ہمت کے ساتھ وہاں پہنچا، پر میں نے دیکھا کہ اسی قبر سے یہ نور اور شعلہ دکھ رہا تھا۔ تو میں نے قبر کو ادھر ادھر سے دیکھا تو چھوٹا سا سوراخ نظر آیا، تو میں بڑے دھیان سے دیکھنے لگا تو مجھے لگا کہ کوئی بچہ ہے جو کسی عورت کے پیٹ کے اوپر کھیل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے قبر کو تختے اکھاڑ دیے اور دیکھا تو میری ہی بیوی تھی اور اس کے پیٹ کے اوپر یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس بچے کو باہر نکالا اور میں نے اس قبر کو بند کر دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ یہی بچہ ہے؟ کہاں ہے؟ یہی بچہ ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے بقیع الغرقد سے آواز آئی کہ میرے بندے، جب تو نے اپنی امانت کو میرے حوالے کیا تھا تو یہ تیری امانت ویسی ہی میں واپس دوہرا رہا ہوں۔
اگر تو اپنی بیوی کو بھی بطور امانت مجھے سونپ دیتا تو تیری بیوی بھی تجھ کو مل جاتی. تو نے جاتے وقت کہا تھا اس حمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے میں نے میری امانت اللہ کے حوالے کی, تو ہم نے وہی امانت واپس کر دی. حضرت عمر زار و قطار رونے لگے. جب بندے اللہ کی امانت کو ادا کرتے ہیں اللہ ہماری امانتوں کا بہت خیال کرتا ہے. امام طبری محدث اعظم امام طبری نے اپنی سند متصل کے ساتھ اس واقعہ کو نقل کیا ہے. تو میرے بھائیو یہ ایک امانت ہے. جب بندے اپنی امانتوں کو چھوڑتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہم کو باز آ جائیں اس لیے کبھی چھوٹے موٹے حالات دکھاتا ہے. ابھی اتفاق سے پرچہ مجھے بچے نے دیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش کا پورا جو نظام ہے میرے بھائیوں زکاتوں سے لگا ہوا ہے. لاک ڈاؤن ہوا, لوگ کہنے لگے دھندے ٹوٹ گئے, دھندوں کے اندر کرائسس آئی, مندیاں آئی, اور اسی کے نام پر میرے بھائیوں جب زکاتیں رکی اور غریبوں کے حق مر گئے اور غریبوں تک ان کا حق نہیں پہنچا اور زکاتوں کے اندر لوگوں نے سستی اور کاہلی کی, زکاتوں کے اندر اگر چوری کی, اللہ تبارک و تعالی جب یہاں سے نہیں نکلتا تو اوپر سے آسمان کے دہانے بھی بند ہو جاتے ہیں. سیدھا ڈائریکٹ اس کا کنیکشن زکات سے لگا ہوا ہے. جب تک بندے غریبوں کا خیال نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازوں کو بھی بند کر دیتا ہے اور روک لیتا ہے. پوری دنیا کی اکانومی آپ دیکھو اسی آسمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور ہمارے اس ملک کی تو خاص طور پر ہمارے اس ملک کی پوری معیشت اور اکانومی اگر کسی پر ٹکی ہوئی ہے تو بارش کے اوپر. میرے بھائیوں جس وقت لوگوں کے اندر حرام غذائیں بھی آتی, حرام غذائیں, تو اس کا اثر سب سے پہلا یہ پڑتا ہے کہ حرام غذاؤں کی وجہ سے ایک تو اولاد آوارہ بنتی ہے. دیکھو نا ہمارے نوجوان طرح طرح کے بال سجاتے ہیں اور تنگ و تاریک کپڑے پہنتے ہیں اور نہ جانے جیم میں جا کر پتہ نہیں کون سی باڈیاں بناتے ہیں. اگر نماز پڑھو فجر کی آپ باڈی سیدھی ہو جائے گی. جس اللہ رب العزت نے صبح کی فجر جیسی بہترین نماز دی ہو کہ نماز جیسا کوئی بھی یوگا نہیں ہے اور نماز جیسی کوئی ورزش اور کثرت نہیں کہ تم رکوع کرو تو تمہارا پورا بدن مڑ جاتا ہے, سجدہ کرو تمہارا پورا بدن مڑ جاتا ہے, اور قاعدہ کرو تو تمہارے پیروں اور رانوں کی نسیں جو چست بند جاتی ہیں وہ فراخ ہو جاتی ہیں. جس وقت قیام کرو تو تمہارے پیر مضبوط بنتے ہیں. جس وقت تم تکبیر تحریمہ کر کے ہاتھ باندھو تو تمہارے بازو مضبوط بن جاتے ہیں. عورتوں کی طرح تمہاری حالت بن گئی کمزوری میں, اور پھر یہ بیچارے جیم میں جا کر باڈی بلڈر بنتے ہیں. شرم آنی چاہیے. نماز پڑھیں گے 5 وقت, اللہ کے حبیب نے سنت موقدہ غیر موقدہ کا پابند کیا کہ کہیں تم خالی فرائض تک محدود نہ کر دو کہ فجر کی 2 رکعت پڑھ کے نہ چلے جاؤ, 4 پڑھوائی. صبح کی کثرت بڑی شاندار ہوتی ہے. جب لوگ دوڑ بھاگ کے اندر ہوتے ہیں ہمارا رب کہتا ہے کہ آؤ امام لمبی قرات کرے, لمبی قرات کو سنو. ایک طرف تمہاری نماز ورزش بھی ہے, تمہاری عبادت بھی ہے, اور اللہ کا بہت بڑا حکم بھی ہے, اور امام کو پابند کیا اللہ کے حبیب نے کہ فجر کی نماز کو لمبا کرے, فجر کی نماز کے اندر قرات کو لمبی پڑھے تاکہ لوگ لمبی دیر تک کھڑے رہے. نظام دیکھو تم, نظام کتنا عالیشان نظام ہے. اب سوئے پڑے رہتے ہیں سورج نکلنے تک, جب روزیاں تقسیم ہو جاتی ہیں اس وقت نکلتے ہیں, ہر قسم کی بیماریاں آتی ہیں. اللہ نے ہماری باڈی اس طرح نہیں بنائی, ہماری باڈی اس طرح بنائی نہیں کہ کسرتیں کرنی پڑے. ہماری باڈی کو سیدھا کام سے بھی لگا دیا, وہ کام ہی سیدھا ڈائریکٹ تمہاری ورزشیں اور کسرت ہیں. ہماری بوڑھی عورتوں کو دیکھو, اسی گردن کے اوپر پانی کے بڑے بڑے مٹکے اچھلتی تھی, بڑے بڑے تپیلے اچھلتی تھی, اور اپنے ہاتھوں سے کنووں کے اندر سے پانی نکالتی, اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتی.
سب کچھ ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، آج بھی 70-75 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں، کتنے بچوں کو جنم دیتی ہیں، کتنے بچوں کو، لیکن اس کے باوجود وہی طاقت ہوتی ہے جو اللہ نے ان کو قدرتی عطا کی ہے۔ اور آج کی بچیاں 18-17 ینگ ہوتی ہیں، مریل ٹھٹو ہوتی ہیں۔ ہمارے چھوٹے جوان لڑکے جو 21-22 سال کے مرغوں جیسے ہوتے ہیں، مرغوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ کیوں میرے بھائیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری باڈی کو جس قسم سے بنایا اور جس کا ہم نے پابند کیا، یہ پابندیاں ہم نہیں کرتے تو اس قسم کی کمزوری آتی ہے، کمزوری آتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے حرام غذا کا۔ حرام غذا گھر میں آئی، تحقیق کرنی پڑے گی کہ کون سی غذا میرے معصوم بچوں کے پیٹ میں جا رہی ہے، اور ہم کون سی غذا کھلا کر کے ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، کوفہ کے اندر چند چوروں نے بکریاں چرائی اور چور کر کے انہوں نے کوفہ کے مارکیٹ کے اندر بیچ دی، جو جانوروں کا مارکیٹ تھا وہاں بیچ دی۔ اب یہ بکریاں حلال اور حرام بکریاں خلط ملط ہو گئی، مل گئی۔ امام ابو حنیفہ کو پتا چلا کہ اس مارکیٹ کے اندر چوری ہوئی بکریاں، آج بھی لوگوں کی بکریاں چرا جاتے ہیں، بڑی بڑی بھینسیں چرا جاتے ہیں، جانوروں کو اٹھا جاتے ہیں۔ اب وہ بکریاں جب مارکیٹ کے اندر مل گئی، امام صاحب نے پوچھا کہ یہ بکریوں کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کہا 7-8 سال ہوتی ہے۔ آپ نے 7-8 سال تک مارکیٹ کا گوشت کھانا ہی بند کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چوری کی ہوئی بکری کا گوشت میرے گھر تک پہنچے اور یہی گوشت میرے پیٹ کے اندر جائے گا تو میرے اندر جتنا بھی اللہ کا استحصال ہے سب ختم ہو جائے گا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث، معبر، تعبیر کا امام، حدیث کا امام اور ولی کامل، وہ بیچارہ مقروض بن گیا، بہت قرضہ ہو گیا ان کو۔ قرض کی وجہ سے تو ان کو جیل میں بھی جانا پڑا، وہ جیل میں بھی رہے، لمبے عرصے تک رہے۔ قرضہ کیسے بنا؟ انہوں نے ایک مرتبہ 40,000 درہم 40,000 درہم کا زیتون کا تیل خریدا۔ اب زیتون کا تیل پیک کیا گیا مشکیزوں کے اندر، بڑے بڑے مشکیزیں تھے، چمڑے کے تھے، اس میں پیک کیا گیا۔ وہ چیک کرتے کہ کہیں ملاوٹ والا تو تیل نہیں ہے۔ اچانک پہلا ہی مشکیزہ کھولا، اسی مشکیزے سے مرا ہوا چوہا نکلا۔ پھر سارے ہی مشکیزے دیکھے، کسی بھی مشکیزے میں ایسا چوہا نہیں تھا، صرف ایک ہی مشکیزے میں۔ اب اگر شریعت کا مسئلہ دیکھو تو مسئلہ تو یہ کہے گا فتویٰ کہ وہ جس میں سے نکلا وہ ناپاک، اور جن مشکیزوں سے نہیں نکلا وہ پاک ہے۔ لیکن علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو جب کہا گیا کہ مشکیزے کے اندر ایک مرا ہوا چوہا نکلا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس میں 2 پہلو ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی مشکیزے کا اندر مرا ہوا ہو تو یہی ناپاک، لیکن میری نظر تو یہاں جاتی ہے کہ جہاں پر تیل کو نچوڑا گیا اور جہاں پر جو گھنٹی ہوتی ہیں، کھانی ہوتی ہیں، جہاں پر پھلوں کو نچوڑا جاتا ہے، مونگ پھلی وغیرہ کو، تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ اس کے نچوڑنے کی جگہ کے اوپر یہ مرا ہو اور بھرتے وقت آ گیا ہو اور سارا ہی تیل ناپاک ہو۔ میں ایسا کاروبار نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے کیسے تیل ہم کو کھلاتے ہیں، وہ تو خیر غیر تو غیر ہے، ان کے یہاں تو آخرت کچھ نہیں ہے، لیکن جن کے سامنے آخرت ہے وہ بھی، جن کو یقین ہے کہ مر کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی ہے، پیشی ہوگی، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، ان لوگوں کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ بیچنے کے وقت کچھ نہیں دیکھا جاتا، صرف پیسے کے اوپر نظر کی جاتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے یہ مال بک جائے اور کسی بھی طریقے سے اس سے منافع ہو جائے، بس صرف نظر کتنی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے حاضری اور اللہ کے سامنے جواب دہی اس کا کوئی یقین نہیں ہوتا۔ علامہ ابن سیرین نے فرمایا کہ سارا تیل ناپاک ہے، بہا دو اس کو۔ 40,000 درہم آج کے لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ قرضہ نہیں دے پائے، جب نہیں دے پائے تو ان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔
کیس چلا، کیس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جب تک یہ خلاصہ نہ ہو جائے کہ ان کے پاس ہیں کہ نہیں، کیا ہیں، وہاں تک جیل میں رہیں گے۔ جیل میں بیچارہ جیلر رات کے وقت آتا، وہ کہتا کہ حضرت آپ اتنے بڑے آدمی ہو، آپ پر میں ایک کام کر سکتا ہوں، آپ پر ایک احسان کر سکتا ہوں، رات کا اندھیرا ہو جائے تو میں جیل کا دروازہ کھولوں گا، آپ کو پوری رات گھر میں رہنے کا، صبح سویرے تہجد کے وقت یہاں آ جانے کا، آپ کے لیے اتنا تو میں کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کہ آپ کو میں بھگا دوں ایسی بات نہیں ہے۔ رات کے وقت گھر جاؤ اور صبح سویرے جب لوگ جاگ رہے ہوں اس سے پہلے پہلے آپ آ جاؤ۔ کہا دیکھو میں خیانت کر کے، تیرے سلطان اور بادشاہ کی خیانت کر کے میں کبھی تیری مدد نہیں کر سکتا کہ کہیں میری وجہ سے تو جہنم کا حقدار بن جائے۔ میں مستحق ہوں اس بات کا کہ میں جیل کے اندر رہوں، میں لائق ہوں اس بات کا کہ میں جیل کے اندر رہوں۔ میں نے امت کے ساتھ خیانت نہیں کہ میں تمہارے سلطان سے بھی خیانت نہیں کر سکتا اور ایک جیلر سے بھی خیانت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، یہ بزرگوں کے واقعات کیوں سنائے جاتے ہیں؟ تاکہ بزرگوں کے واقعات سن کر کے ہمارے اندر جذبہ ہے ان کی نقل کرنے کا۔ واقعات کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہوتے، واقعات خالی بیان کو اچھا بنانے کے لیے نہیں ہوتے، واقعات صرف اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے بزرگوں کے نقش قدم ہم چلیں، اور کچھ نہ صحیح تو کم سے کم ہم جتنا ہمارے بس میں اتنا تو احتیاط کر لیں، اور ہم اپنے گھروں کے اندر آنے والی روزیوں کو ٹٹول تو لیں۔ میرے بھائیو، یہ باتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آسمان کے دروازے بند کر دے۔